الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قبر کا خوفناک منظر اگر انسان کی زندگی کے سامنے رہے تو انسان اس دنیا سے قطع تعلق کر لے اور اللہ کی یاد میں چلاتا ہوا جنگلوں کی طرف نکل جائے۔ حضرت سیدنا ابو سنان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیت المقدس کی پہاڑیوں میں مصروف عبادت تھا کہ میں نے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا۔ غمخواری کی نیت سے میں اس نوجوان کے پاس آیا اور سلام کے بعد اس سے پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا ہمارا ایک پڑوسی اپنے بھائی کی موت پر اس قدر غم میں مبتلا ہے کہ ہر لمحہ آہوزاری کرتا رہتا ہے اور اسے کسی کروٹ چین نہیں۔ مہربانی فرما کر آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ اس سے تعزیت کر کے اسے تسلی دیں، شاید کہ آپ کے دلجوئی فرمانے سے اسے قرار آ جائے۔ چنانچہ میں نے چلنے پر آمادگی ظاہر کی تو وہ نوجوان مجھے ساتھ لے کر غم سے نڈھال ایک شخص کے پاس پہنچا۔ ہم نے اس سے تعزیت کی مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی بلکہ آہوزاری کرنے لگا، تو ہم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اے اللہ عز و جل کے بندے، اس طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کر، اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے، جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا اس کی منزل و انتہا موت ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے، کچھ گزر گئے، کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ کو ابھی اپنی باری پہ گزرنا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ ہماری باتیں سن کر وہ شخص کچھ یوں گویا ہوا میرے بھائیوں تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہاری باتیں برحق ہیں، موت واقعی ہر کسی کو آنی ہے اور ہر ایک کو اپنے وقت مقررہ پر اس دنیا فانی سے جانا ہے، مگر میری آہوزاری کا سبب بھائی کی موت نہیں بلکہ یہ ہے کہ میرا بھائی قبر میں بہت بڑی مصیبت کا شکار ہے۔ اس کی بات سن کر ہم نے کہا سبحان اللہ عز و جل، کیا تم غیب جانتے ہو؟ جو تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہارا بھائی قبر میں عذاب سے دوچار ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، میں غیب تو نہیں جانتا مگر جو ہولناک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ مجھے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ ہمارے اصرار پر آخرکار اس نے اپنا واقعہ کچھ یوں سنایا کہ جب میرے بھائی کا انتقال ہوا اور تجہیز و تکفین کے بعد ہم نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا تو لوگ واپس آ گئے مگر میں کچھ دیر قبر کے پاس ہی کھڑا رہا۔ اچانک میں نے ایک دردناک آواز سنی، گویا کہ کوئی انتہائی تکلیف کے عالم میں بچاؤ بچاؤ کی صدائیں دے رہا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا تو غور سے سننے لگا کہ آخر یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ پردرد آواز تو میرے بھائی کی ہے جو قبر کے اندر سے ہی آ رہی ہے۔ میں بے چین ہو کر قبر کھودنے لگا تو ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے اللہ عز و جل کے بندے، قبر مت کھود، یہ اللہ کے یہ اللہ کے رازداں میں سے ایک راز ہے، اسے پوشیدہ ہی رہنے دے۔ آواز سن کر میں ڈر گیا اور قبر کھودنے سے باز آ گیا۔ جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو میں نے پھر اپنے بھائی کی دردناک آواز سنی جو بڑے کرب سے بچاؤ بچاؤ پکار رہا تھا۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا اور میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دیا۔ ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تھی کہ پھر مجھے غیبی آواز سنائی دی، اللہ کے رازوں کو نہ کھولو اور
قبر کھودنے سے باز رہو۔ غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر کھودنا بند کر دی اور وہاں سے جانے لگا۔ اس بار میرے بھائی نے جس کرب سے مجھے پکارا تو مجھ سے رہا نہ گیا، بلکہ اس پر رحم آیا اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب تو ضرور قبر کھودوں گا۔ چنانچہ میں نے قبر کھودنا شروع کی۔ جیسے ہی میں نے قبر سے سل ہٹائی تو قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ابھی ہم نے جس بھائی کو دفن کیا تھا اس کا سارا جسم نہ صرف آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، بلکہ قبر گویا کی جہنم کی آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور اسے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے میں نے بڑی بے تابی سے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیروں کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا، میرے ہاتھ کی انگلیاں گویا کی گرم لوہے کی طرح پگھل کر ہاتھ سے جدا ہو گئیں۔ تکلیف کی شدت سے میری چیخیں نکل گئیں اور میں ہاتف غیبی کے منع کرنے کے باوجود بھائی کی قبر کھولنے پر افسوس کرنے لگا۔ پھر جیسے ممکن ہوا میں نے قبر کو بند کیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو میرے ہاتھ کی انگلیاں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو واقعی اس کی 4 انگلیاں غائب تھیں اور ہاتھ پر زخم کا عجیب و غریب نشان موجود تھا۔ حضرت سیدنا ابو سنان فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر ہم نے اللہ عز و جل کے عذاب سے عافیت طلب کی اور وہاں سے چلے۔